ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبیوں نے پیغام دیا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک دن اپنے کاشانہ اقدس سے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے صحابہ کے سامنے آئے کہ حضور صحابہ کی باتیں سن رہے تھے، صحابہ حضور کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو یتذاکرون، آپس میں صحابہ مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے آپس میں۔ ایک صحابی کہنے لگے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ وقال آخر، دوسرے کہنے لگے کہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما، کہ موسیٰ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ تیسرے کہنے لگے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تیسرے کہنے لگے آدم اصطفیٰ اللہ، کہ آدم وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ تو فخرج علیہم رسول اللہ، جب صحابہ آپس کی گفتگو مکمل کر چکے تو حضور ان کے سامنے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، حضور نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ہے کہ فلاں نبی کو اللہ نے یہ شان فرمایا۔ ابراہیم خلیل، ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسیٰ نجی اللہ وهو كذلك وعیسیٰ کلمۃ روح وهو كذلك وآدم اصطفیٰ اللہ وهو كذلك۔ فرمایا بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نجی اللہ ہے، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ بھی ہے اور روح بھی ہے، اور جناب آدم کو اللہ نے چن لیا۔ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، الا وانا حبیب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضور نے میلاد سارے نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ وہ تو کوئی جانور بھی خوش ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میلاد شریف کے مہینے میں آ کر لوگوں کو دلیلیں مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، حضور کی تشریف آوری پر تو جانور بھی خوش ہو گئے، درندے بھی خوش ہو گئے، پرندے بھی خوش ہو گئے، دریا بھی خوش ہو گئے، آگ بھی خوشی میں آ کر اس نے پانی کی شکل اختیار کر، ٹھنڈی ہو گئی نا، پانی کا کام ہے ٹھنڈا ہونا۔ ہاں تو پانی کے اندر آگ کی خاصیت پیدا ہو گئی اور آگ کے اندر پانی کی خاصیت پیدا ہو گئی۔ پتہ نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اس پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ حضور خود نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں باتیں ایسی ہی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ہاں وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرہ وانا حامل لواء الحمد تحتہ آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخرہ، فرمایا جانتے ہو لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا وانا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا جانتے ہو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین، فرمایا اللہ رب العالمین اپنے دست قدرت سے خود دروازہ کھولے گا۔ فیفتح نہیں فرمایا کہ دروازہ کھل جائے گا،
نانا اس کا فاعل بھی رب نے ذکر فرمایا، فیفتح اللہ لی، خود میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نا تو رب العالمین خود جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے وہ دروازہ کھولے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، اور قیامت والے دن پھر فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَا فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دخل يدخل دخولا فهو داخل، اس کا معنی ہے ظاہر ہے مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو وہاں کوئی بندہ تو نہیں نہ کھڑا، ہر بندے کو کہہ رہا ہو جناب آئیے آئیے نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ دروازہ جب کھل گیا تو جس کا دل کرے آئے۔ ہاں دروازہ کھلا جو ہوا ہے تو ہم کسی کو خاص تو نہیں کہتے کہ آئیں جناب آپ بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی جمعہ پڑھ لیں۔ دروازہ کھلا ہے، جو آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جب دروازہ کھلے گا تو میں خود داخل ہو جاؤں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ ادخل یدخل، ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، اور دخل یدخل دخول کا معنی ہے خود بخود داخل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں نا مہمان آ رہے ہو تو بندہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تشریف لائیے جی، کہتے ہیں نا تشریف لائیے جی، تشریف لائیے جی۔ تو یہ عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا مَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور نے فرمایا جب رب العالمین اپنے دست قدرت سے دروازہ کھولے گا نا اور پھر خود ہی فرمائے گا میرے حبیب یہ آپ کے لیے بنی ہے، تشریف لائیے۔